بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو اس سے غفلت میں پڑے ہیں، اور ان کے لیے ایسے اعمال ہیں جو ان کے علاوہ یعنی ایمان والوں کے اعمال کے علاوہ ہیں، اسی کے لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوش حال لوگوں کو عذاب کے ساتھ تو تب وہ چیخنے چلانے لگے، تو حکم ہوا لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو، تم ہماری جانب سے کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری آیتیں آئی تھی تمہارے پاس، تلاوت کی جاتی تھی تم پر، تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتے ہو۔ ماقبل درس قرآن میں آپ نے ایمان والوں کی صفات کا کچھ تذکرہ سنا تھا کہ ایمان والوں کے اندر کون سی صفات، ایک تو خوف خدا ہونا چاہیے، دوسرا ایمان والے اللہ کی آیات پر کامل ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر آخرت کا ڈر بھی ان کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ماقبل ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ تھا، یہاں تعالیٰ اللہ تعالیٰ کافروں اور نافرمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کافر اور نافرمان لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں، اور ان کے اعمال ایمان والوں کے اعمال سے اکثر مختلف ہی ہوتے ہیں، یعنی جو ایمان والے کرتے ہیں، جو ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں ان کی صفات الگ ہوتی ہیں، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، اسی غفلت میں شب و روز ان کے گزر رہے ہیں، کسی گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے عذاب کا، پکڑ کا، حتی اذا اخذناہم مترفیہم، جب اللہ تعالیٰ ان کے خوش حیش لوگوں کو، خوشحال اور امیر لوگوں کو، عام طور پر سب سے زیادہ برائی امراء میں ہوتی ہے، امیر لوگوں میں ہوتی ہے، ان میں برائی زیادہ ہوتی ہے، مال و دولت کی بہتات ہوتی ہے، تو وہ برائیوں میں زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے پکڑا ان کو تو پھر وہ چیخنے چلانے لگے کہ ہائے ہمیں کیا ہو گیا، تو حکم ہوا کہ آج مت چیخو، تم کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، تم نے ان کو پس پشت ڈال دیا اور تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتے تھے، ان آیات کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو یہ غافلین کے اللہ تعالیٰ نے غافلین کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ آج ہم بھی من حیث القوم مسلمان اگر اندازہ کریں اپنی غفلت کا تو ہم اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، ہر قسم کا گناہ ہمارے اندر ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اور اسی طرح زنا کاری ہے، اسی طرح شراب نوشی، ہر قسم کا جو بھی گناہ، رشوت خوری عام ہے، جھوٹ عام ہے، خیانت، بددیانتی، ہر قسم کا گناہ، لیکن ہم غفلت کی چادر سے باہر نہیں آ رہے۔ لوگ بتاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں ایمان کو، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اسی طرح جانوروں سے بدتر بسا اوقات زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم جس طرح کافر اور اسی طرح مسلمان آج زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ مسلمان تو اپنا کلچر چھوڑ کر کافروں کے کلچر کو اپناتے ہیں، ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں۔ یہ کافر لوگ تو اتنے بدبخت ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایسے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ آج یہ 14 فروری ہے، اس دن پر ویلنٹائن ڈے کے دن پر کیا کچھ بے غیرتی اور بے حیائی دنیا میں ہوتی ہے۔ کافروں کا طریقہ ہے اور مسلمان بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو اتنا عقل نہیں، اتنی شعور نہیں یہ کافر لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ فیشن کے نام پر مسلمان عورتوں کو برہنہ انہوں نے کر دیا، فیشن کے نام پر کیا کچھ خواستیں مسلمانوں میں پیدا کر دی اور کیا کچھ کس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم غفلت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ ایک مسلمان ایک اچھا معاشرہ ہے، مسلمان کو اللہ نے وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو کافروں کو عطا نہیں کی۔ مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت اللہ نے رکھی ہے، اور جب یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ نوازتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہندوستان میں جو معاملہ ہوا، وہ مسکان لڑکی، اس کی کیسی ایمانی غیرت تھی کہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ایک مسلمان وہ ہر وقت اپنے ایمان کا بھی دفاع کرتی ہے، چاہے عورت ہے یا مرد، اور اپنی ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اس نے پوری دنیا میں وہ پیغام دے دیا کہ بڑے بڑے خطیب بھی وہ پیغام نہ دے سکے۔ چند لمحوں کے اندر اس نے اس غفلت کے دور میں جب بیڑیے نما انسان اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور غفلت اس کو ننگا کرنا چاہتے تھے،
پردے کی توہین کرنا چاہتے تھے، اور اس نے وہ نعرہ اللہ کا اس ماحول میں نام بلند کیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا، تو اللہ کی غیرت کو بھی جوش ہے کہ اے میری بندی، تو نے اس غفلت کے دور میں میرا نام بلند کیا ہے تو ہم بھی تیرے نام کو پوری دنیا میں چمکا دیں گے۔ تو اللہ نے پوری دنیا میں اس بچی کا مبارکباد کے قابل ہے، اور اس نے ہماری ایمانی غیرت کو بھی جھنجھوڑا ہے، اور مسلمان عورتوں کو وہ پیغام دے دیے پوری دنیا میں کہ جو بڑے بڑے خطیب بھی نہ دے سکے ایک چند لمحوں کے اندر، کہ مسلمان عورت کے اندر وہ ایمانی غیرت ہے۔ مسلمان عورت وہ غیر کا کلچر نہیں اپناتی، بلکہ وہ تو ازواج مطہرات کی سیرت کو اپناتی ہے۔ یہ مسلمان میری مائیں اور بہنیں یہ کس کی طرف جا رہی ہیں؟ یہ ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ جو ہے وہ چار دیواری ہے، وہ پردہ ہے، اسی میں ان کی ناموس اور عزت ہے۔ اس دن میں کیا کیا بے حیائی کی طرف ہماری اولادیں جا رہی ہیں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل غافل نہ ہو جائیں کہ کالجز یونیورسٹی میں ہاسٹل میں بھیج دیا بچیوں کو، ٹھیک ہے، بالکل غافل نہ ہو جائیں، بلکہ گھر میں بھی اگر بیٹھی ہیں تو ان کے موبائل کا استعمال چیک کریں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری، بالکل ان کو چھوڑ نہ دیں۔ اور ان کو باہر درندے اور بھیڑیے بیٹھے ہیں اور وہ چاپلوسی کرتے ہیں اور ایسے باتیں کرتے ہیں کہ ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، ان کی فکر ہمارے ذمے ہے۔ اور مسلمانوں کو مسلمان عورتوں کی تہذیب سکھائی دے، ازواج مطہرات کے واقعہ سکھائے دیں، کیونکہ یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ اسلام کی عزت اور ناموس اسی پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے محبوب ان مومن مردوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں کو بھی خطاب کر دیں کہ اپنی ناموس کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وہ بھی برہنہ بازاروں کی زینت نہ بنے۔ یہ شیطان ایسے چکروں میں ڈالتا ہے، پھر بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں، ان کو ازواج مطہرات کے واقعہ سنیں، ان کو جھنجھوڑیں ذرا ایمانی غیرت۔ اس بچی کا بھی واقعہ سنیں کہ اپنا ایمان اس نے بچایا، اپنا حجاب بچایا، مسلمانوں کی شان و شوکت کو اس نے بہت اچھے طریقے سے کافروں کے سامنے بیان کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ہم کس کی بیٹیاں ہیں، ہم تو امہات المؤمنین کی بیٹیاں ہیں، ہم تو اس خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں جس نے کہا تھا علی میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا۔ کیسی با حیا خاتون تھی، فرمایا کہ رات کے وقت اس لیے کہ کسی غیر محرم مرد کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑ سکے، اتنا حیا، اتنی پاک دامنی، ہم تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ ہمیں ان کو بتانا چاہیے، ایسے واقعہ سنانے چاہیے کہ اسلام کا کلچر کیا ہے، ہم غفلت کی چادر اتاریں اور اسلام کی آغوش میں آئیں۔ اسلام کی آغوش میں جب آتی تو اللہ تعالیٰ پھر عورت کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو کائنات کا کوئی مذہب اس کو وہ مقام عطا نہیں فرماتا۔ اسلام سے پہلے آج یہ عورت، یہ جو عورتیں ہیں بازاری قسم کی عورتیں، اسلام پہ تان کرتی ہیں، اسلام پہ فکریں کستی ہیں، باتیں کرتی ہیں، انگلیاں اٹھاتی ہیں، حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ وگرنہ دنیا میں کوئی مذہب، اسلام سے پہلے دیکھ جہالت کی زندگی، عورت نام کی کوئی عزت نہیں تھی، بالکل کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر عورت مخصوص ایام میں ہے تو اتنی نفرت کرتے تھے، اس کو باہر جیسے جانوروں کو چارہ ڈالتے اس طرح ایک بند کمرے میں اس کے لیے وہ کھانا پھینک دیتے تھے اور وہیں اس کے برتن تک وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے ایک عزت عطا فرمایا کہ اگر تیری ماں ہے تو اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ تیری بیٹی ہے تب بھی یہ تیرے لیے عزت کا باعث ہے۔ جو بندہ اپنی دو بیٹیوں کو جوان کرے، اچھی تعلیم دے، اسلام کے مطابق پھر شادی کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایسے ہوگا جیسے میں دو انگلیاں ساتھ، جنت میں میرا پڑوس اس کو ملے گا۔ بہنوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، وہ بھی اللہ کے نبی نے اسی طرح بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اگر تیری بیوی ہے تو یہ تب بھی تیرے لیے جنت ہے، تیری عزت ہے اس میں۔ جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ سب سے زیادہ اخلاق والا ہے۔ تو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے اس مسلمان عورتوں کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی آغوش میں آ جائیں، مرد ہیں تب بھی، عورتیں ہیں تب بھی۔ اسلام میں آئیں گے تو امن ہمیں ملے گا، وگرنہ اسلام کو چھوڑ کر کہیں امن نہیں ملے گا۔ اسی طریقے میں آئیں گے، انبیاء کے طریقے کو اپنائیں گے، مسلمان صحابیات کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمیں امن ملے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صحابہ کرام کے ایمانی واقعات کو پڑھا جائے کہ کیسے وہ حفاظت کرتے تھے اپنی نظروں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے، کسی علاقے کا محاصرہ کیا، فتح نہیں ہو رہی تھی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ مسلمان تھے، کافی دیر ہو گئی تھی گھروں سے دور۔ اب انہوں نے ایک چال چلی، یہ سازش رچائی، اچانک انہوں نے کیا کیا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے۔
یہ حضرت بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، لگتا ہے کوئی چال ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ فراست سے پہچان جاتا ہے۔ دروازے کھل گئے، انہوں نے کیا کہ جو مین گیٹ تھا، بازار تھا، وہاں ننگی عورتیں کھڑی کر دی بازاروں میں، کیونکہ یہ مسلمان گھروں سے کافی عرصہ ہو گیا دور ہیں، جیسے نظر پڑے گی ایمان ان کا ختم ہوگا اور پھر یہ ہمیں فتح نہیں کر سکیں گے، مرغوب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جیسے ہی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ انٹر ہوئے، داخل ہوئے، اور انہوں نے اعلان کیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومنوں کی جماعت اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پورا بازار ہم گزر کے کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بعد میں پوچھا کیسا بازار تھا ان کا، تو بتایا کہ ہمیں تو امیر کا یہ حکم تھا کہ نظریں جھکا لو۔ کیسی اطاعت اور فرما برداری تھی اسلام کی، نظریں جھکا دی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ بھی لوگ حیران رہ گئے، پتہ نہیں یہ انسان ہے یا کوئی اور ہی مخلوق ہے کہ ہم نے سارے اسباب مہیا کیے لیکن کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو یہ پاک دامنی کی زندگی ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک دامنی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ انعامات دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو خلاصہ قرآن میں نقل کیا گیا، کیسے پاک دامنی کی زندگی گزاری تو اللہ رب العزت نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی آغوش میں آ جائیں، صحابہ کرام کی زندگی کو بنائیں۔ مسلمان مرد ہیں یا عورتیں، سب کے لیے اسلام نے راستہ دیا ہے، سب کے لیے اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ اگر ہم غفلت میں پڑے رہیں گے تو یاد رکھیں پھر اچانک جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا پھر چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم تو وہ تھے جو ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اس وقت تمہیں مظلوم کی آہیں سنائی نہیں دیتی تھی، آج اگر تمہارا وقت آ گیا تو پھر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے مطابق